میرا نام سلمان حمید ہے اور میں ہوں پروفیسر اسٹرانومی کا ہیمپشائر کالج میں، اور میں ہوں یہاں پر سائنس کے اڈے کے ساتھ۔ ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا؟ آج ہم یہاں پر زمین کے اوپر موجود ہیں اور سولر سسٹم، ہمارا زمین جو ہے وہ سورج کے گرد جا رہی ہے، باقی پلانٹ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سولر سسٹم پورا کیسے بنا؟ اسٹرانومرز خیال میں ہمارا سورج کی عمر 4.5 بلین سال پرانی ہے۔ جب ہم عمر کے حساب سے بات کرتے ہیں، ہمیں یوزول لائف میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 60 70 80 سال لوگوں کی عمر ہوتی ہے، اگر زیادہ بزرگ لوگ ہوں تو 100 سال۔ جب ہم ہسٹری کے حساب سے بات کرتے ہیں تو ہم ہزاروں سالوں میں بات کرتے ہیں۔ انڈس ویلی سویلائزیشن ہم بات کرتے ہیں کہ 5000 سال پرانی۔ تو 4.5 بلین سال یہ بہت، اس سے بھی بہت زیادہ پرانی بات ہے۔ انفیکٹ ہزاروں میں تو آپ کے 1000 سال میں تو صرف 3 صفر آتے ہیں، 4.5 بلین میں 4.5 اور اس کے بعد آپ 8 اور صفر اس کے آگے لگا دیں۔ ہمارا سولر سسٹم اتنا پرانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ہم کس طرح سے پتہ کریں کہ سولر سسٹم 4.5 بلین سال پہلے کیسے بنا؟ اب ہمارے پاس کوئی ٹائم مشین تو ہے نہیں کہ ہم جا کے بیٹھیں اور وہاں پہ اس کو سولر سسٹم کو فارم ہوتے ہوئے دیکھیں، اور ویسے بھی وہ ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کو بیٹھ کے ایک اچھی جگہ آپ سروائیو کر سکیں گے۔ کنڈیشنز جو ہوں گی وہ تھوڑی ہارش ہوں گی وہاں پہ بیٹھنے کے حساب سے۔ تو اگر ہم پیچھے نہیں جا سکتے ٹائم میں، تو پھر ہم کس طرح سے پتہ کریں کہ ہمارا سولر سسٹم کیسے بنا؟ تو اسٹرانومرز کے ایک تھیوریز ہیں، کافی اسٹیبلش تھیوریز ہیں اس حساب سے۔ اس میں خیال یہ ہے کہ اسٹارز گیس کلاؤڈز میں فارم ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سورج ایک گیس کلاؤڈ کا حصہ تھا، اور اس کے پورشن، ایک گیس کلاؤڈ کا پورشن جو ہے وہ کولیپس ہوا، جس میں سورج بنا، اور سورج کے ساتھ ایک پروٹو پلانیٹری ڈسک۔ اس پروٹو پلانیٹری ڈسک بیسکلی گیسیس مٹیریل ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ جو ڈسک ہے وہ مٹیریل ایونچولی مختلف پلانٹس کے حساب سے بنا۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کون سے پلانٹس، مرکیوری، وینس، ہماری اپنی زمین ارتھ، مارس، اور پھر جوپیٹر، سیرن، یورینس، نیپٹون، اور پلوٹو کو نہ بھولیے، پلوٹو بھی پلانٹ ہے۔ تو وہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ پروٹو پلانیٹری ڈسکس میں سے نکلے، اور یہ پروسیس سورج کے بننے کے کچھ ملین سال تک چلا تھا، اور اب ہمارے پاس کوئی انڈیکیشن نہیں ہے اس پروٹو پلانیٹری ڈسک کی، کیونکہ سارا مٹیریل جو ہے وہ پلانٹس کا حصہ بن گیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سارے پلانٹس ہیں مگر کوئی درمیان میں مٹیریل نہیں۔ تو اب ہم کس طرح سے ایسی سولر سسٹم کو تلاش کریں جس کی ہم پروٹو پلانیٹری ڈسک کی ہم تصویر کھینچ سکیں؟ تو ابھی ایک نئی ٹیلیسکوپ آئی ہے آلما کے نام سے، اس کا نام ہے اتاکاما لارج ملی میٹر ارے۔ یہ ایک چلی کے ڈیزرٹ میں ہے، وہاں پہ خشک ڈیزرٹ ہے اور یہ ٹیلیسکوپ پروٹو پلانیٹری ڈسک کے حساب سے اس کی زبردست تصویریں لے سکتی ہے۔ ابھی اس نے ایک ستارے کی تصویر لی، اس کا نام ہے HL ٹاؤ۔ وہ 450 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے۔ اب نارملی یہ ایک اور چیز ہے اسٹرانومی میں جو اسٹرانومرس کو یوز کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں تو ہم کلومیٹرز یوز کرتے ہیں، لیکن اسپیس میں کلومیٹرز جو ہیں وہ نمبرز بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کی بجائے وہاں پر ہم لائٹ ایئرز استعمال کرتے ہیں۔ اور لائٹ ایئر جو ہے وہ ٹائم نہیں مگر ڈسٹنس ہے، وہ لائٹ جو بہت تیز ہے، وہ انفیکٹ 1 سیکنڈ میں زمین کے گرد 7 دفعہ چکر لگا سکتی ہے لائٹ۔ تو 450 لائٹ ایئر وہ یہ ہے کہ اتنا ڈسٹنس جو لائٹ اتنی تیزی سے 1 سال میں وہ طے کرے، یہ 1 لائٹ ایئر ہوتا ہے۔ تو یہ HL ٹاؤ وہ 450 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسٹرانومرز کہتے ہیں یہ نیئر بائی اسٹار سسٹم ہے۔ تو یہ ہے HL ٹاؤ کی تصویر، اور یہ آپ اس کو ڈسک نظر آ رہی ہے، اس کے بیچ میں ستارہ ہے لیکن اس کے آس پاس یہ ڈسک ہے، تو یہ ہے پروٹو پلانیٹری ڈسک۔ Now HL ٹاؤ، اس کی عمر 1 ملین سال ہے۔
Now again اب ہماری بات کریں گے کہ بھئی 1 ملین سال تو بہت پرانی ہو گئی, بہت ہی بزرگ سولر سسٹم ہے. ایکچولی نہیں, اسٹرانومی کے حساب سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارا اپنا سولر سسٹم جو ہے 4.5 بلین سال پرانا ہے, تو 1 ملین جو ہے تو بالکل نارمل ہے, تو بچپن ہے, تو ابھی پیدائش ہوئی ہے اس حساب سے. لیکن اس میں خاص چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ ڈسک ہے پروٹو پلانٹری, مگر اس میں آپ کو گیپس نظر آ رہے ہیں, اور یہ گیپس انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑے سے پلانٹس آلریڈی فارم ہو چکے ہیں. وہ آلریڈی پروٹو پلانٹری ڈسک کا مٹیریل جو ہے وہ صاف کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک زمین جیسا سیارہ ہو سکتا ہے جوپیٹر جیسا سیارہ ہو سکتا ہے مرکیوری جیسا سیارہ ہو. لیکن ہمیں یہ موجود پتہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر گیپس ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر پلانٹس موجود ہیں, اور کیونکہ ہمیں ڈسک نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نو عمر سولر سسٹم ہے. ایک طرح سے یہ ہمارے اپنے بچپن کی تصویر ہے. یہ کہ ہم اپنی تصویر, اگر ہمارے پاس ہمارے اپنے بچپن کی کوئی تصویر نہیں تو ہم ٹائم میں جا کر ہم اپنی تصویر نہیں کھینچ سکتے, لیکن ہم اور بچوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم اور بچوں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم غالباً اس طرح سے نظر آتے تھے. تو یہ ایک حساب سے ہمارے سولر سسٹم کے بچپن کی تصویر ہے, اور یہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہم اس طرح کی تصویروں سے ہم اپنے سولر سسٹم کی, ہم اپنے شناخت کی تلاش کر رہے ہیں. اس قسم کی ہم اور مختلف سٹیجز کی تصویریں لے سکتے ہیں, اور ہم اپنی کہانی, ہمارے اپنے سولر سسٹم کی, ہمارے اپنی زمین کی, ہماری اپنی شناخت کی ہم کہانی کو ٹریس کر سکتے ہیں. میں ہوں سلمان حمید, سائنس کے اڈے کے ساتھ.